الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ تو جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہم سنیں یا خود لیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں درود پاک پڑھ لینا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 7ویں صدی ہجری کی بات ہے کہ تاجروں کا ایک قافلہ مال تجارت کے لیے ملک عدن کی طرف جانب رواں دواں تھا۔ ان تاجروں میں خواجہ کمال الدین مسعود شیروانی بھی موجود تھے۔ اچانک باد مخالف اٹھی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ خوفناک لہروں کے تھپیڑے جہاز سے ٹکرانے لگے تو جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز میں آہ و فغاں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ خواجہ کمال الدین مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاجروں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے منزل تک پہنچائے، اور سبھی اپنا اپنا تہائی مال راہ خدا میں دینے کی نیت کرو۔ سب نے فوراً حامی بھر لی۔ خواجہ کمال الدین نے اسی وقت اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مرشد کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے دعا کی۔ لوگوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک کشتی میں کوئی سفید ریش بزرگ حسین و جمیل تشریف لا رہے ہیں۔ کشتی جوں جوں قریب آ رہی تھی، طوفان تھمتا جا رہا تھا، جہاں تک کہ طوفان ختم ہو گیا، جہاز جانب منزل گامزن ہو گیا اور وہ کشتی بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اپنے سفر سے بخیر و عافیت لوٹنے کے بعد تمام تاجروں نے حسب نیت اپنے اپنے مال کا تہائی حصہ خواجہ کمال الدین کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ اسے آپ اپنی مرضی سے راہ خدا عز و جل میں خرچ کر دیجئے۔ خواجہ کمال الدین نے سارا مال جمع کیا اور اپنے بھانجے فخر الدین گیلانی کو دے کر مدینہ الاولیاء ملتان شریف اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے بھیج دیا۔ فخر الدین گیلانی نے سارا مال خواجہ کمال الدین کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ فخر الدین گیلانی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کم و بیش 76 لاکھ روپے کا خزانہ مرشد گرامی نے کھڑے کھڑے خیرات کر دیا اور ایک کوڑی بھی اپنے پاس نہ رکھی۔ فخر الدین گیلانی بہت متاثر ہوئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے کرم اور فضل اور اس کی عطا سے اپنے مریدوں کو طوفان سے نکالنے والے اور 70 لاکھ کی خطیر رقم ایک ہی وقت میں خیرات کر دینے والے یہ بزرگ کون تھے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بزرگ مدینہ الاولیاء ملتان شریف کی پہچان شیخ الاسلام، رئیس الاولیاء، تاج العارفین، غوث العالمین، حافظ، قاری، محدث، عارف شیخ بہاؤالدین ابو محمد زکریا سہروردی ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ آئیے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ کے مقدس اور معطر گوشے ملاحظہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ابو محمد زکریا سہروردی قریشی ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 27 رمضان المبارک 566 ہجری بمطابق 3 جون 1171 عیسوی شب جمعہ پنجاب کے ضلع لیا کے ایک قصبے کوٹ کروڑ میں وقت صبح میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نسباً قریشی الاسدی تھے اور صحابی رسول حضرت سیدنا حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ 21 واسطوں سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا
سلسلہ نسب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت قصاب بن کلاب سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی بن محمد غوث بن شیخ ابو بکر بن شیخ جلال الدین بن شیخ علی قاضی بن شیخ شمس الدین محمد بن حسین بن عبداللہ بن حسین بن مطرف بن خزیمہ بن حازم بن محمد بن مطرف بن عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن حبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزا بن قصاب۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا وجیہ الدین محمد بن کمال الدین ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبردست عالم دین اور کمالات ظاہری اور باطنی سے آراستہ تھے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا حسام الدین ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی۔ مشہور مسلمان سیاح ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المعروف ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ مجھے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عالم اور عابد اور زاہد پوتے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا کہ ہمارے جد اعلیٰ سندھ فتح کرنے والے اس لشکر میں شامل تھے جسے حجاج بن یوسف نے عراق سے سندھ بھیجا تھا۔ وہ یہاں رہ گئے تھے اور پھر یہیں ان کی اولاد بھی ہوئی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جد امجد حضرت تاج الدین مطرف خوارزم میں آباد ہوئے اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بھی یہیں فیض بار ہوئی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جد اعلیٰ حضرت کمال الدین علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 5ویں صدی ہجری میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ مدینہ الاولیاء ملتان شریف تشریف لائے۔ کچھ عرصے یہاں قیام کے بعد سلطان محمود غزنوی نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کوٹ کروڑ کا قاضی مقرر فرما دیا۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے شیخ جلال الدین اور پھر پوتے شیخ ابو بکر قاضی کے منصب پر فائز رہے۔ پھر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے والد بزرگوار مولانا وجیہ الدین محمد غوث قاضی مقرر ہوئے۔ اسی عرصے میں شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا مولانا حسام الدین ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے وطن سے آ کر کروڑ میں آباد ہو گئے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مادر زاد ولی تھے۔ بزرگی کے اثار تو وقت ولادت ہی پیشانی پر ظاہر ہوئے۔ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن میں بھی رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہ پیتے تھے۔ آثار و علامات ولایت بچپن ہی سے ظاہر ہونے لگی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد حضرت وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس تلاوت قرآن کریم کرتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماں کا دودھ چھوڑ کر تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے، گویا قرآن سن رہے ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ہوش سنبھالا تو والد ماجد نے مکتب میں داخل کروا دیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم و تربیت کے لیے مولانا نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات حاصل کی۔ خدا داد صلاحیتوں اور کریم استاد کی شفقتوں سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 یا 12 سال کی عمر میں مکمل قرآن پاک قراءات 7 کے ساتھ حفظ فرما لیا۔ پھر مقامی اساتذہ سے اکتساب علم کیا۔ ان میں ایک نام مولانا عبد الرشید کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی لیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابھی والد صاحب کی شفقتوں میں 12 بہاریں ہی دیکھی تھی کہ 577 ہجری میں ان کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ گیا۔ محترم حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر پر والد ماجد کی دستار باندھی اور آباء و اجداد کی مسند پر بٹھا کر خانقاہ کے سارے انتظامات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سپرد کر دیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے چچے جان
اپنے چچا جان کو سارے انتظامات سنبھالنے کی التجا کی اور خود علم دین حاصل کرنے کے لیے اجازت چاہی۔ چچا جان نے اپنے بھتیجے کو گلے لگا لیا اور فرمایا، یہ سونے چاندی کے چند سکے تمہاری پہچان نہیں، تمہارا تخت مسند علم ہے اور تمہارا تاج دستار فضیلت ہے اور یہی تمہاری شناخت ہے۔ دیکھا آپ نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چچا نے کس طرح اپنے بھتیجے کے طلب علم دین کے جذبے کو سراہا اور بخوشی انہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی اجازت دے دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد یا جو بھی ہماری سرپرستی میں ہوں انہیں علم دین حاصل کرنے کا ذہن دیں، اور جو علم دین حاصل کرنے کا ذوق و شوق رکھتے ہوں ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ آئیے مزید اس بارے میں سنتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ کا پیارا بیٹا آپ کے جگر کا ٹکڑا اور اپنی امی کی آنکھوں کا تارا سہی، لیکن یہ مت بھولیے کہ وہ اللہ عز و جل کا بندہ ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی ہے اور اسلامی معاشرے کا ایک فرد بھی ہے۔ اگر آپ کی تربیت اسے اللہ عز و جل کی درست طریقے پر عبادت اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور اسلامی معاشرے میں اس کی ذمہ داری نہ سکھا سکی تو اسے اپنا اطاعت گزار فرزند دیکھنے کے سنہرے خواب بھی نہ دیکھیے، کیونکہ یہ اسلام ہی تو ہے جو ایک مسلمان کو اپنے والدین کی اطاعت اور ان کے حقوق کی بجا آوری کا درس دیتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب اولاد کی تربیت سے غفلت کے آثار سامنے آتے ہیں تو یہی والدین ہر کس و ناکس کے سامنے اپنی اولاد کے بگڑنے کا رونا بھی روتے ہیں۔ انہیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اولاد کو اس حال تک پہنچانے میں خود ان کا ہی اپنا ہاتھ ہے۔ انہوں نے انہیں ABC تو سکھائی مگر قرآن پاک نہ سکھایا، مغربی تہذیب کے طریقے تو سکھائے مگر پیارے آقا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہ سکھائیں۔ جنرل نالج کی اہمیت پر تو ان کے سامنے گھنٹوں لیکچر دیے مگر فرض دینی علوم کے حصول کی رغبت نہ دلائی۔ اس کے دل میں مال کی محبت تو ڈالی مگر عشق رسول کی شمع نہ جلائی۔ اسے دنیاوی ناکامیوں کا خوف تو دلایا مگر قبر و حشر کے امتحان کی ناکامی کے بھیانک نتائج سے نہ ڈرایا۔ اسے ہیلو ہائے ہاؤ آر یو کہنا تو سکھایا مگر افسوس اسے سلام کرنے کا صحیح طریقہ نہ سکھایا۔ آئیے حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تحصیل علم دین کے سفر کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم دین کے حصول کے لیے خراسان، عراق، حجاز مقدسہ کا سفر اختیار کیا اور وہاں اپنے زمانہ کے نامور علماء سے مروجہ علوم حاصل کیے۔ چچا جان سے اجازت ملنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت کی عظیم علمی ریاست خراسان کی طرف رخت سفر باندھا اور تقریباً 7 سال تک علماء و مشائخ کی بارگاہ سے علم دین سمیٹتے رہے۔ اس کے بعد بخارا کا رخ کیا اور کثیر اساتذہ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کیا۔ وہاں سے مکہ مکرمہ آ کر حصول علم میں مشغول ہو گئے۔ حج بیت اللہ کے بعد مدینہ طیبہ میں جان کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضری دی۔ مسجد نبوی شریف میں محدث وقت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا کمال الدین جمنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 53 سال سے درس حدیث دیا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صف اول کے طلباء میں شامل ہو گئے اور 5 سال تک احادیث کریمہ کے انوار جلیلہ سے منور ہوتے رہے اور ہر سال استاد محترم کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کرتے۔ منقول ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 444 سے زائد اساتذہ کی بارگاہ سے علم کے موتی سمیٹے۔ درس حدیث کی تکمیل اور سند حدیث کی تحصیل کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیت المقدس کا رخ کیا اور انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات سے فیوز و انوار پائے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب بخارا میں قیام پذیر تھے تو لوگ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر آپ کو بہاؤالدین فرشتہ کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
جہاں بھی جاتے علماء و مشائخ کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور ان کی صحبتوں سے خوب فیوز باطنی کا خزانہ حاصل کرتے۔ منقول ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں نے تقریباً 1380 مشائخ کبار کی زیارت کی اور حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے بھی زیادہ مشائخ کی زیارت کی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب علوم و فنون کی تکمیل سے فارغ ہوئے تو دل میں ابھی بے قراری باقی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قلبی اضطراب کسی زندہ دل طبیب یعنی مرشد کامل کی تلاش میں تھا۔ تسکین قلب اور حصول فیض کے لیے پہلے بیت المقدس کا رخ کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات مقدسہ پر حاضری دی، اس کے بعد راہی بغداد ہوئے۔ اس وقت بغداد معلیٰ میں صاحب عوارف المعارف شیخ الشیوخ حضرت سیدنا شیخ ابو حفص شہاب الدین عمر سہروردی بغدادی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی کا خوب شہرہ تھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا محبین اور معتقدین نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو گھیر رکھا تھا۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا، باد سفید آ گیا ہے، یہ میرے سلسلے کا آفتاب ہوگا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ادب سے گردن جھکا لی اور شیخ الشیوخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حلقہ ارادت میں داخل فرما لیا۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرشد کریم کی بارگاہ میں معرفت کی مناظر طے فرما رہے تھے کہ ایک رات خواب دیکھا، ایک نورانی مکان میں نورانی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تخت پر تشریف فرما ہے۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دائیں جانب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ایک جانب رسی پر کئی خرقے لڑکے ہوئے ہیں۔ اب خرقے کیا ہوتے ہیں؟ وہ لباس جو شیخ اپنے مرید کو دے کر اسے خلافت اور اجازت عطا کرے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو طلب فرمایا۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شیخ بہاؤالدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمایا، ایک خرقہ لو اور بہاؤالدین کو پہنا دو۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حکم کی تعمیل فرمائی۔ صبح ہوتے ہی حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شیخ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ وہی مکان اور اسی طرح رسی پر خرقے لٹکے ہوئے جیسے رات خواب میں دیکھے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہی رات والا خرقہ رسی سے اٹھایا اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کندھے پر رکھ کر فرما دیا، بہاؤالدین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ خرقے ہیں، یہ آپ کے حکم سے ہی دیے جاتے ہیں، میں تو ایک درمیانی واسطہ سے زیادہ کچھ نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کا معاملہ تو تم نے رات کو دیکھ ہی لیا۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت ملنے پر کچھ مریدوں اور درویشوں کو بڑا رشک آیا کہ ہم ایک عرصے سے شیخ کی خدمت کر رہے ہیں اور بہاؤالدین زکریا کو صرف 17 دن میں خرقہ خلافت مل گیا۔ درویشوں کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے نور باطن سے جان لی اور درویشوں سے فرمایا کہ مرید پر لازم ہے کہ وہ مرشد کے فیصلے سے اختلاف نہ کرے اور اپنے دل اور دماغ کو اندیشوں کے غبار سے آلود نہ ہونے دے۔ تم سب گیلی لکڑی کی مانند ہو جس پر آگ جلدی اثر کرتی ہے اور اسے جلانے کے لیے شدید محنت درکار ہوتی ہے، جبکہ بہاؤالدین سوکھی لکڑی کی مانند تھا کہ ایک ہی پھونک میں
بھڑک اٹھا اور عشق الہی کی آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بعض لوگ پیر و مرشد کے ادب و احترام سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ان پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ انتہائی خطرناک کام ہے۔ چنانچہ شیخ الشیوخ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر پر اعتراض کرنے سے ڈرنا چاہیے کہ یہ مریدوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ شاید ہی کوئی مرید ہو جو پیر پر اعتراض کرنے کے باوجود فلاح پائے۔ شیخ کے وہ تصرفات جو اسے سمجھ نہ آتے ہوں، ان میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو یاد کر لیں، کیونکہ سیدنا خضر علیہ السلام سے وہ باتیں صادر ہوتی تھیں بظاہر جن پر سخت اعتراض تھا، جیسے مسکینوں کی کشتی میں سوراخ کر دینا اور بچے کو قتل کر دینا۔ پھر جب اس کی وجہ بتاتے تو ظاہر ہو جاتا کہ حق یہی تھا جو انہوں نے کیا۔ یوں ہی مرید کو یقین رکھنا چاہیے کہ شیخ کا جو فعل مجھے صحیح معلوم نہیں، شیخ کے پاس اس کی صحت پر دلیل قطعی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چچا جان حضرت احمد غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خانقاہ کا نظام نظم و نسق سنبھالا اور کوٹ کروڑ سے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف منتقل ہو گئے۔ ایک دن حضرت مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت احمد غوث کو خواب میں دیکھا جو فرما رہے تھے، بیٹا 4 دن بعد تمہارے چچا زاد بھائی بہاؤالدین زکریا دین اور دنیا کی سعادتوں سے مالا مال ہو کر مدینۃ الاولیاء ملتان میں داخل ہوں گے۔ تم ان سے اپنی ہمشیرہ کا نکاح بھی کر دینا اور مسند و خانقاہ کا سارا نظام ان کے سپرد کر کے خود حرمین شریفین روانہ ہو جانا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں داخل ہوئے تو آپ کے چچا زاد مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شہر سے باہر استقبال فرمایا۔ حکم پدری کے مطابق تمام جائیداد اور مسند کے معاملات شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے کیے اور اپنی ہمشیرہ محترمہ رشیدہ بانو کا نکاح آپ سے کیا اور خود حرمین شریفین روانہ ہو گئے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مدینۃ الاولیاء ملتان شریف جلوہ گر ہوئے تو وہاں کے علماء و صوفیاء نے بطور کنایا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ بھیجا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ شہر علماء اور صوفیاء سے دودھ کے اس پیالے کی طرح بھرا ہوا ہے اور مزید گنجائش نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پیالے کے اوپر ایک گلاب کا پھول رکھ کر واپس کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ ہم یہاں اس گلاب کی طرح رہیں گے جو کسی پر بھاری نہیں اور تکلیف دہ نہ ہوگا، ہاں البتہ خوشبو ضرور دے گا۔ اکابر ملتان آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس ادا پر حیران رہ گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معتقد ہو گئے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درویشی کے 70,000 علوم طے کر کے ان پر اپنے عمل کو حد کمال تک پہنچا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنی روحانی قوت حاصل ہو چکی تھی کہ اگر آسمان کی جانب نظر فرماتے تو عظمت عظیم بے حجاب مشاہدہ کرتے اور اگر زمین پر نظر کرتے تو تحت الثری تک کی چیزیں دکھائی دینے لگتی۔ وہ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ درویشی کا مرتبہ اس سے بھی عرفہ اور اعلیٰ ہے، اگر کہہ ڈالوں تو سننے والوں کا زہرہ آب یعنی خوف و دہشت طاری ہو جائے، یہ تو درویشی کا ادنا درجہ ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بابا فرید الدین گنج شکر چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریبی تعلقات تھے۔ ایک دوسرے سے ملاقات کے ساتھ ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک روز میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خط لکھنا چاہا، سوچا کہ آپ کو کس لقب سے مخاطب کروں۔ اتنے میں لوح محفوظ پر نظر پڑی تو وہاں آپ کا لقب شیخ الاسلام لکھا دیکھا، چنانچہ یہی لقب لکھ دیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد سے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ایک عظیم
روحانی اور علمی انقلاب برپا ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں سلسلہ سہروردیہ کا آغاز فرمایا۔ ملک کے گوشے گوشے سے لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کے لیے آپ کے واعظ و نصیحت سے مستفید ہونے لگے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مریدوں کی تعداد کاٹھیا وار، پنجاب، باب الاسلام سندھ اور دہلی تک پہنچ گئی۔ لاکھوں لوگوں نے فیض و برکات پائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عظیم الشان جامع، رفیع المنزلت خانقاہ، وسیع و عریض لنگر خانے، پرشکوہ اجتماع گاہیں، خوبصورت اور عالی شان محل سرائیں اور مساجد تعمیر فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دم قدم سے اس وقت کا مدینہ الاولیاء ملتان شریف مدینہ العلوم بن گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عصر کی اذان سنتے ہی مسجد میں تشریف لا کر عصر کی نماز باجماعت ادا فرماتے۔ اس کے بعد ممبر پر جلوہ افروز ہوتے، قرآن و حدیث کا وعظ فرماتے۔ اس موقع پر دور و نزدیک کے لوگ کام کاج چھوڑ کر جوق در جوق آتے اور بیان سنتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ جو مسلمان سنتا ضرور متاثر ہوتا اور برے کام چھوڑ کر زہد و تقوی اور نیک اعمال اختیار کر لیتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوششوں سے دیگر مذاہب کے ہزاروں لوگ دین اسلام سے مشرف ہوئے۔ حضرت علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہر روز 70 عالم اور فاضل استفادہ حاصل کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جامعہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا تھا، جس میں جملہ اسلامی علوم کی تعلیم ہوتی تھی۔ بڑے بڑے لائق اور فائق علماء اور اساتذہ کی خدمات حاصل لی گئی، جو نہ صرف ہندوستان بلکہ بلاد ایشیا، عراق، حجاز، شام تک سے آنے والے تشنگان علم کو فقہ و اصول فقہ، حدیث و اصول حدیث، تفسیر و اصول تفسیر، صرف و نحو، بلاغت، ادب و انشاء، فلسفہ، منطق، ریاضی اور حیت جیسے علوم و فنون کے جام پلاتے۔ جامع کا نظام و نسق براہ راست خود شیخ الاسلام سنبھالتے۔ جامع کے کئی ہزار طلباء اور دیگر آنے والے مرید دین اور معتقدین اور مسافروں کے لیے روزانہ کئی من لنگر تیار ہوتا۔ جامع کے طلباء کو کتب اور دیگر تعلیمی ضروریات مکمل طور پر مفت فراہم کی جاتی، جبکہ ان کے قیام کے لیے کمرے بھی تعمیر کیے گئے۔ اس جامع اور دیگر فلاحی کاموں کے تمام کلی اور جزوی مصارف کی کفیل صرف ایک ہی ہستی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ ارض ہند پر یوں باقاعدہ مفت تعلیمی سہولیات اور ایک عظیم الشان جامع کا قیام آپ ہی کے دور میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع میں ایک شعبہ زبان سیکھنے کے لیے بھی مخصوص کیا۔ اس شعبے میں فارغ التحصیل علماء کو دیگر علاقوں میں تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینے کی تربیت جو دی جاتی، اس شعبے میں مبلغین کی تربیت کا اہتمام کیا گیا۔ مبلغین کے لیے ضروری تھا کہ جس ملک یا علاقے میں انہیں بھیجا جاتا وہاں کی زبان سیکھتے، وہاں کے معاشرتی رسم و رواج سے پوری طرح واقفیت حاصل کرتے، تاکہ تبلیغ اسلام کے دوران کسی قسم کی اجنبیت کا سامنا نہ ہو۔ چنانچہ جس ولی کو جس ملک یا علاقے میں بھیجا جاتا اسے وہاں کی زبان سکھائی جاتی۔ شعبہ جو زبان سکھانے کا تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی ممالک سے ماہرین زبان و فن کو جمع کیا ہوا تھا۔ انہیں معقول اجارہ اور دیگر اقامتی سہولیات فراہم کی جاتی۔ فارغ التحصیل طلباء آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ انہیں فرماتے، کیا تم فی سبیل اللہ اپنے رب کا پیغام عام کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس طرح بہت سارے اپنے آپ کو وقف کے مدینہ یعنی فی سبیل اللہ تبلیغ دین کے لیے خود کو پیش کر دیتے۔ جس کو جس ملک یا علاقے میں بھیجا جاتا وہاں کی زبان کی تربیت دے کر روانہ کر دیا جاتا۔ جن علماء کو تخصص فی اللغہ کے بعد دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی ان کے استاد صاحب کو 5000 اشرفیاں دے کر فرماتے کہ اس ملک کے لیے ضروری اور مفید اشیاء شہر سے خرید کر جہاز میں رکھوا دے، اور مبلغین کو وقت روانگی دعاؤں سے نوازتے اور فرماتے
سامان کم منافع پر فروخت کرنا، لین دین کے ہر معاملے میں اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا، ناقص چیزیں فروخت نہ کرنا، خریداروں سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، جب تک لوگوں کا اعتماد حاصل نہ ہو ان کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش نہ کرنا۔ اس طرح یہ نوجوان مبلغین اسلام جہازوں پر سامان تجارت لاد کر مدینۃ الاولیاء ملتان سے روانہ ہوتے اور جاوا، سماٹرا، فلپائن اور چین کے علاقوں میں پہنچ کر اپنی دکانیں کھولتے جو کہ تبلیغ اسلام کا مرکز ہوتی، مقامی غیر مسلم آبادیوں کے ساتھ اسلامی اصولوں کی روشنی میں کاروبار کرتے، اور جب ان سے قربت اور اعتماد حاصل ہو جاتا تو نظریہ وحدانیت اور رسالت سے ناآشنا لوگوں کے سامنے اسلام پیش کرتے۔ ان تبلیغی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوتا اور غیر مسلم حضرات مبلغین اسلام کے حسن اخلاق، دینداری، خدا ترسی، دیانت داری اور معاملات کی صفائی دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے۔ آج مشرق بعید کے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں جو مسلمان نظر آتے ہیں یہ انہی مبلغین تاجروں کی صحیح مسلسل کا ثمرہ یعنی نتیجہ ہے۔ بیرون ملک کے ساتھ ساتھ اندرون ملک نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کا بھی خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ جامع کے اندر باقاعدہ تربیت گاہ سے تربیت یافتہ قافلے ملک بھر میں سفر کرتے۔ اسی طرح ملک بھر میں کئی مقامات پر تربیت گاہیں بھی بنائی گئی تھیں۔ کشمیر سے راج کماری تک اور گوادر سے بنگال تک مبلغین اور واعظین کے کئی قافلے اور باقاعدہ تربیت گاہیں مصروف تبلیغ دین تھی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملک بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے اور مخلوق خدا کی شرعی رہنمائی کرنے کے لیے 10 میل کے فاصلے پر تربیت گاہیں قائم کی، جن میں علماء کرام اور مبلغین اسلام کو مقرر فرمایا۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود تبلیغ قرآن و سنت کے لیے راہ خدا میں خود سفر فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شرکائے قافلہ میں اکثر اوقات حضرت بابا فرید الدین گنج شکر چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مخدوم سید جلال الدین حسین بن علی سرخ بخاری سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوتے تھے۔ ان 4 بزرگوں کو طریقت کے 4 یار بھی کہا جاتا ہے۔ ان حضرات نے سرندیپ، دہلی، کشمیر، صوبہ سرحد، خیبر پختونخوا، بلخ، بخارا، کوہ سلیمان اور سندھ کے مختلف علاقوں، سکھر، سہور، منگو پیر اور ان کے مضافات کی طرف سفر فرمایا اور خلق خدا کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ادارے، تنظیم، فیکٹری وغیرہ کو کامیابی کے لیے ذمہ داران سے کارکردگی طلب کرنا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سال کے اختتام پر ایک تربیتی نشست کا اہتمام بھی فرماتے، جس میں مبلغین اور ذمہ داران حاضر ہوتے اور سال بھر کی اپنی کارکردگی پیش کرتے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے منظم طریقے پر دعوت اسلام کے لیے تربیت گاہیں قائم کی، اپنے مبلغین کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے کیسے کیسے خطرناک علاقوں، جنگلوں اور دیہاتوں میں بھیجا۔ یہ صوفیاء کرام ہی کی جاں سوز محنتوں کا نتیجہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے تاریک ترین علاقوں میں بھی اسلام کا پیغام پہنچا۔ خوفناک جنگلوں، دیہاتوں، تاریک غاروں اور پرہول بیابانوں میں پرچم اسلام لہرانے والے یہی صوفیاء کرام تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قدر تدبر سے انتظام فرمائے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی کسی فرد واحد کا اتنے پہلوؤں سے خدمت دین اور فلاح انسانیت کا انتظام کرنا مشکل ترین کام دکھائی دیتا ہے۔ رہائشی جامعہ ہو، مسافر خانہ ہو، درویشوں کے لیے رہائش کا انتظام، سب کے لیے لنگر خانہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سب کے ساتھ نابینا، لنگڑے اور معذور افراد کے لیے محتاج خانہ بھی بنا رکھا تھا، جہاں انہیں کھانا اور ضروریات زندگی فراہم کی جاتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ان کے علاج اور تربیت پر بھی خاص توجہ فرماتے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو والدین کی طرف سے بہت بڑا خزانہ اور اراضی وراثت میں ملی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تجارت اور زراعت کو اپنایا۔ آپ کا سامان تجارت سکھر، بھکر، ٹھٹھا، دہلی، مرکز اولیاء لاہور اور بیرون ممالک عراق، حجاز مقدس، مصر، افغانستان، ایران اور دیگر دوسرے ممالک میں بھی جاتا تھا، اور مبلغین تجارت کرنے والے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین، خدام، درویش اور مبلغین ہوتے تھے۔ ان سب کو مبلغین کی طرح خاص ہدایت تھی کہ کم نفع پر بیچو اور دیانت داری سے معاملہ کرو۔ اس تجارت سے لاکھوں لاکھ آمدن ہوتی جو خالصتاً تبلیغ دین میں خرچ ہوتی۔ زرعی اراضی سے حاصل ہونے والی فصلوں اور ان کی آمدن بھی بے حساب تھی۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ کے روشن گوشوں سے استقامت کی کرنیں پھوٹ کر نکلتی ہیں۔ ہر رات مکمل قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، تا حیات نماز باجماعت کا التزام رکھا۔ روزانہ فجر، اشراق اور چاش کی نمازوں کے بعد دیوان خانہ میں مسند ارشاد پر جلوہ فرما ہوتے۔ اس وقت تمام علماء اور مشائخ حاضر ہوتے اور سلوک و معرفت کے دقائق حل کرواتے۔ خدام تجارت، زراعت اور لنگر خانہ کے حسابات پیش کرتے اور آئندہ کی ہدایات پاتے۔ اسی دوران شہر اور مضافات کے غربا اور مساکین پیش ہوتے اور ولی کی بارگاہ سے درہم و دینار اجناس اور خلعتوں سے دامن بھرتے۔ دوپہر کو دولت خانے پر تشریف لے جا کر کھانا تناول فرماتے اور جب روزہ رکھتے تو لگاتار روزے رکھتے۔ خانگی امور بھی دوپہر کے وقت پیش ہوتے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر سنت قیلولہ ادا فرماتے، ظہر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا فرماتے، اس کے بعد حجرے میں چلے جاتے اور کافی دیر تک اوراد و اذکار میں مصروف رہتے۔ پھر نشست کا آغاز ہوتا اور قافلوں کے ذمہ داران سے ملاقاتیں ہوتی، ان کی کارکردگی پیش ہوتی، نیز تبلیغ میں درپیش مسائل حل کیے جاتے، طلباء بھی اپنے سوالات پیش کرتے اور ملفوظات کا خزانہ سمیٹتے۔ اذان عصر ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز باجماعت ادا فرماتے۔ نماز کے بعد مسجد ہی میں ممبر پر جلوہ افروز ہوتے، درس قرآن اور درس حدیث فرماتے۔ سامعین کی تعداد بعض اوقات 40,000 تک پہنچ جاتی۔ غروب آفتاب سے پہلے مضافات میں چہل قدمی کے لیے تشریف لے جاتے۔ نماز مغرب باجماعت ادا کرنے کے بعد خلوت میں اوراد و اذکار میں مصروف ہو جاتے۔ نماز عشاء باجماعت ادا فرماتے اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد رات 1:30 پہر تک عبادت میں مصروف رہتے۔ اس کے بعد دولت خانہ میں تشریف لاتے اور کھانا تناول فرما کر تھوڑی دیر استراحت فرماتے، بیدار ہو کر تہجد کی سعادت پاتے۔ نماز فجر تک تلاوت قرآن مجید سے لطف اٹھاتے۔ بعض اوقات ایک آہ جگر دوست سنائی دیتی، ایک ربائی اکثر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے سننے میں آتی، جس کا ترجمہ ہے: اے دوست، ہم تیری یاد میں مدہوش ہیں، اگر 100 تلواریں بھی ماری جائیں تو ہم سر نہ اٹھائیں، ہم وقت سحر تیری یاد میں گم ہیں، اللہ کی قسم اس یاد کے عزم اگر 2 جہاں بھی دیے جاتے تو ہم قبول نہ کرتے۔ ایک رات حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دوستوں سے ارشاد فرمایا: تم میں کوئی ایسا شخص جو آج کی رات 2 رکعت تمام کرے اور 1 رکعت میں کامل قرآن شریف پڑھے؟ حاضرین میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز شروع کی۔ آپ خود کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز شروع کر دی۔ پہلی رکعت میں پورا قرآن مجید اور 4 پارے مزید تلاوت فرمائے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی اور نماز مکمل کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ تہجد کی نماز کے بعد قرآن پاک کا آغاز فرماتے اور نماز فجر سے پہلے مکمل فرما لیتے۔ کہیں شیطان یہ وسوسہ نہ ڈالے
کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ بندہ تہجد سے لے کر فجر تک قرآن پاک کی تلاوت کر لے اور ایک ہی رکعت میں قرآن مکمل کر لے؟ بظاہر ہمیں یہ بہت مشکل اور ناممکن نظر آتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کو ایسی طاقت اور قوت عطا فرما دیتا ہے کہ ان کے لیے وقت بھی رک جاتا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت ایک پاؤں رکاب میں رکھتے اور قرآن مجید شروع کرتے اور دوسرا پاؤں رکاب میں رکھ کر گھوڑے کی دین پر بیٹھنے تک اتنی دیر میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولایت کے عالی مرتبے پر فائز ہونے اور ہزاروں خدام ہونے کے باوجود اپنے کام خود کر لیا کرتے، کسی کام کو اس لیے نہ روکے رکھتے کہ خدام آ کر کریں گے، بعض اوقات خدام کی موجودگی میں بھی اپنے کام خود کر لیا کرتے۔ ایسی باتیں جن میں تکبر پرستی کی جھلن نظر آتی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو سخت ناپسند فرماتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سید محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کئی بے باک لوگ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں گئے اور کچھ مانگا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہ دیا۔ انہوں نے باہر جا کر بےہودہ گالیاں دینا شروع کر دی، پتھر برسانا شروع کر دیے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، خانقاہ کا دروازہ بند کر دو۔ حسب حکم دروازہ بند کر دیا، مگر ان نالائکوں نے دروازے پر پتھروں کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جوش آیا تو انہیں بلا کر فرمایا، میں خود یہاں نہیں بیٹھا، مجھے ایک کامل الوقت ولی نے یہاں بٹھایا ہے جن کا نام شیخ شہاب الدین سہروردی عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ یہ سن کر سب آپ کے قدموں میں گر گئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مال و دولت کے انبار لگے ہونے کے باوجود ان خزانوں سے مستغنی تھے۔ دولت کی محبت اور طلب دل میں ذرا برابر بھی جگہ نہ پا سکتی تھی۔ ایک روز ایک خادم سے فرمایا، جاؤ جس صندوقچے میں 5000 سرخ دینار رکھیں اسے اٹھا لاؤ۔ خادم حکم کی تعمیل میں روانہ ہوا، مگر اس صندوقچے کو غائب پایا۔ ہر چند تلاشا مگر بے سود۔ بالآخر بارگاہ مرشد میں عرض کی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ، مگر خادم پھر بھی جا کر تلاش کرتا رہا اور بالآخر مل گیا اور خوشی خوشی اٹھا کر قدموں میں لا ڈالا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر فرمایا الحمدللہ۔ حاضرین نے عرض کی، حضور گم ہونے پر بھی آپ نے الحمدللہ اور مل جانے پر بھی، آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فقیروں کے لیے دنیا کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں، نہ جانے کا غم نہ آنے کی خوشی۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمام دینار حاجت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ لنگر میں جو بھی کھانا پکتا فقراء کے